یہاں سے جی دیکھیے، پہلی دفعہ ایک لیڈر نے خودداری کے لیے سٹینڈ لیا امریکہ سے دھمکیاں ڈونلڈ کے ذریعے۔ پہلا پرائم منسٹر تھا جس نے قوم کو بتایا کہ آپ ایک سیٹنگ پرائم منسٹر کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور آپ کو اگر نہ ہٹایا گیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اس سائفر میں تھا۔ جی دیکھیے، سائفر ابھی اندر جو بحث چل رہی ہے یا جو باہر بار بار ابھی جی یہ دیکھیں دونوں طرف پکڑے گئے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر جھوٹا ہے تو پھر یہ ڈونلڈ جو کہہ رہا ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے تو پھر تو عمران خان جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں۔ تو اس ٹائم یہ دونوں طرف جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں اور سائفر جو ہے اس کے اوپر عمران خان نے جو خودداری کا جو سٹینڈ لیا تھا، انہوں نے نہ سائفر جو ہے وہ گھمایا ہے بلکہ قوم ایک کاغذ کے ذریعے قوم کو بتایا تھا کہ اس سائفر میں ہے کیا۔ آج وہی چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس بھی دیے کہ یہ سائفر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف متن کے ذریعے قوم کو بتایا تھا بلکہ کوئی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ گھمایا نہیں ہے۔ تو یہ سارا سائفر کا کیس ہے اور یا تو ہمارے وکیل بڑے نالائق ہیں اور یا چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک کلاسیفائڈ اور نان کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے۔ سمپل سا کیس ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پہلے دن ہی یہ کیس ختم ہو جاتا، عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اس میں ضمانت ہوتی اور میرے وکلاء جو ہیں وہ مجھے پیچھے سے منع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں ایک عام پاکستانی ہوں، مجھے اتنی زیادہ وکالت کی تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس بات کی سمجھ ضرور آتی ہے کہ یا تو یہ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے یا ڈی کلاسیفائڈ ہے۔ سمپل کریں اس چیز کو۔ اگر سائفر ہے، حقیقت ہے، تو پھر اس میں جو لکھا گیا ہے تو عمران خان نے جو کہا تھا، جو خودداری کے لیے سٹینڈ لیا تھا پہلی دفعہ کسی ایک لیڈر نے، تو الحمدللہ پھر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ کسی لیڈر نے اپنے خودداری کے لیے سٹینڈ لیا۔ اگر جی آپ کر لیا،